سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالا نہیں جا سکا۔ جہاز کے کپتان کی آڈیو بھی سامنے آ گئی، وہ بار بار مدد کے لیے پکارتا رہا۔ ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے بحری امور محمود مولوی نے جہاز کے کپتان کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ کئی روز گزر گئے لیکن جہاز کو ساحل سے نہ ہٹایا جا سکا۔ جہاز کے ساحل پر پھنسنے سے پہلے کیا کچھ ہوا، کپتان عمر اور پورٹ حکام کی آڈیو سامنے آ گئی۔ منوڑا پورٹ کنٹرول موٹر ویسل ہینگ ٹونگ۔ I copy your message, but we are sorry to tell you there is no assistance to you. 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے کپتان عمر نے بتایا کہ جہاز کے انجن ٹھیک ہیں۔ دبئی سے جدید ٹگ بوٹس کراچی پہنچ چکی ہیں۔ پورٹ حکام نے ابھی تک آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بحری امور محمود مولوی نے واقعے کا ذمہ دار جہاز کے کپتان کو قرار دے دیا۔ کہا جہاز کا پہلا اینکر ٹوٹا تو کپتان نے کسی کو نہ بتایا، پھر دوسرا اینکر بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے مالک کی کافی غلطیاں ہیں۔ اس جہاز کو نکلنے میں اس وقت بھی ہائی ٹائڈ کے اوپر میرے خیال سے اگر یہ نکلا تو یہ 15 تاریخ سے پہلے نہیں نکلے گا، 15 اگست کو۔ وزیر اعظم کے مشیر محمود مولوی کا مزید کہنا تھا کہ جہاز کا تیل اگلے 48 گھنٹے میں نکال لیا جائے گا۔ جلدی بھی کی تو 14 سے 15 اگست سے پہلے جہاز کو نہیں نکالا جا سکتا۔ کراچی میں برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا کام جاری ہے۔ اورنگی اور گجر نالے پر قائم غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ طارق روڈ پر فٹ پاتھوں سے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں شکیل نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن جاری ہے۔ گجر اور اورنگی نالے پر قائم تجاوزات گرانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے گجر نالے پر 10 جبکہ اورنگی ٹاؤن نالے پر 6 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات گرا دیں۔ ضلع ایسٹ میں بھی طارق روڈ اور اس کے اطراف میں بھی انتظامیہ ایکشن میں آئی اور آپریشن کے دوران متعدد ٹھیلے، پتھارے، اسٹیل کے کاؤنٹرز اور کیبن ضبط کر لیے۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ انکروچمنٹ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق شہر کے نالوں اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ شکیل نقوی 24 نیوز کراچی۔ جس گلی محلے میں کرونا کے مریض بڑھے سب کو ویکسین لگوانا پڑے گی۔ NCOC نے سمارٹ لاک ڈاؤن حکمت عملی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقے کے ہر رہائشی کی کرونا ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ جہاں پر بھی کرونا مریض بڑھے وہاں پر سب کو ویکسین لگانا پڑے گی۔ نئی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھاری رقم کے عوض گھر گھر آ کر کرونا ویکسین لگانے والے 2 ملزموں کی نشاندہی پر پولیس نے ڈیفنس میں چھاپا مارا۔ نجی کمپنی سے ویکسین کی سینکڑوں خالی شیشیاں اور دستاویزات برآمد کر لی گئیں۔ محکمہ صحت سندھ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکار کی جانب سے مفت لگائی جانے والی کرونا ویکسین کی مبینہ فروخت کا انکشاف۔ محکمہ صحت کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے ہونے والے جرم کی کہانی سامنے آ گئی۔ کراچی میں ساؤتھ زون پولیس نے 2 گرفتار ملزموں کی نشاندہی پر ڈیفنس فیز 2 میں ہیلتھ سروسز فراہم کرنے والی نجی کمپنی کے دفتر پر چھاپا مارا۔ اس دوران سائنو فارم، کنسائنو اور سائنو ویک کی 513 خالی شیشیاں برآمد کر لی گئیں۔ تفتیشی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزموں کی جانب سے 60 افراد کو لگائی گئی فائزر ویکسین کی دستاویزات بھی مل گئی ہیں۔ ملزموں نے بھی اعتراف جرم کر لیا۔ جب سے کورونا آیا اور یہ ویکسین اسٹارٹ ہو کے 4 مہینے سے ہم لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں اپنے مطلب کہ کلائنٹس کو۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہیلتھ کیئر کے PIB ہیلتھ کیئر کے افراد آفس میں آئے تھے سر۔ ہاں PIB ہیلتھ سینٹر جو ہے وہاں کے ہمیں ویکسین دیتے تھے اور ہم اپنے کلائنٹس کو ہوم وزٹ کر کے ویکسین لگاتے تھے۔ تفتیشی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ ملزموں کو کرونا ویکسین DHO ایسٹ کے دفتر سے فراہم کی جا رہی تھیں۔ ملزموں نے سرکاری ویکسین فراہم کرنے والے 3 افراد کے نام بھی بتا دیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کی ہیلتھ سروسز فراہم کرنے والی کمپنی سال 2018 سے کام کر رہی تھی، جبکہ گرفتار ملزم رواں سال اپریل سے کرونا ویکسین کے ذریعے کمائی کر رہے تھے۔ دوسری جانب محکمہ صحت سندھ نے تحقیقات کے لیے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر فیاض حسین عباسی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ عدالت نے بھی گرفتار ملزموں کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کیمرہ مین عاقب علی کے ہمراہ دانیال سید، 24 نیوز کراچی۔
کورونا کے باعث پاکستانی عازمین کے لیے عمرہ کی پابندیاں برقرار ہیں۔ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں دیگر مقاصد کی غرض سے داخلے کے لیے بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں کو سعودی عرب جانے میں کن شرائط کا سامنا ہے، یہ بتا رہے ہیں ذیشان احمد اس رپورٹ میں۔ کورونا کے باعث پاکستان تاحال ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جس کے شہری عمرہ ادائیگی کے لیے حجاز مقدس کا سفر نہیں کر سکتے۔ پاکستانیوں کو عمرے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی جب وہ سعودی حکومت کی منظور کردہ ویکسین لگوائیں گے اور مملکت میں داخلے سے قبل کسی اور ملک میں 14 روزہ قرنطینہ کی شرط پوری کریں گے۔ دوسری جانب کورونا کے دوران ملک میں فعال 32 سعودی ویزا سینٹرز میں سے 27 بند کر دیے گئے ہیں، جس سے عمرہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد بھی زائرین کی مشکلات میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ قطر نے کھولا ہوا ویزا آن ارائیول، تو لوگ جا کے دوحہ کے اندر 14 دن کرنٹائن کر کے پھر یہاں سے وہاں سعودیہ جا رہے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر بھی وہاں کے 14 دن کے ہوٹل کے، پھر 6 دن سعودیہ کے ہوٹل کے 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے ٹکٹ کے علاوہ چارج ہو رہا ہے۔ جب تک پاکستان گورنمنٹ اس میٹر کو اٹھا کے سعودی گورنمنٹ ویزوں والے اور یہ ریسٹرکشن کے مسئلوں کو نہیں حل کرے گی تو بڑا مشکل ہے۔ ٹریڈ کے اندر ٹریڈ کا بھی فائدہ نہیں ہے اور لوگوں کو بھی عمرے کرنے کا نہیں موقع ملے گا۔ کورونا سے قبل پاکستان سے ہر سال 22 لاکھ سے زائد عازمین عمرے کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے، جبکہ 27 لاکھ پاکستانی ملازمت کی غرض سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ صدر FPCCI ناصر حیات مگو نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے متعلق قومی سطح پر احکامات جاری کیے جانے چاہیے۔ مختلف ایسوسی ایشنز کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ بدھ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے۔ کراچی سے وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ فیڈریشن ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر FPCCI ناصر حیات مگو کا کہنا تھا کہ کورونا سے متعلق قومی پالیسی ہونی چاہیے، ایک شہر میں الگ اور دوسرے میں الگ پالیسی ہے۔ NCOC کی ٹاسک فورس میں تاجر تنظیم کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ ضروری بات ہے کہ آپ نے کچھ بند کرنا ہے، چینج کرنا ہے۔ آپ جن کو بند کر رہے ہیں، جن کو چینج کر رہے ہیں، جن کا خاندان انوالو ہے، جن کے بچے انوالو ہیں، ان کو تو آپ بٹھائیں نا اس کے اندر۔ آپ ان کو بٹھائیں گے نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیں گے تو اس سے تو اب دیکھیں نا بے روزگاری بڑھے گی، کرائم بڑھے گا، اب اور بہت سارے سوشل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تاجر رہنما رضوان عرفان کا کہنا تھا کہ بدھ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہمیں ہمارے کاروبار کا نیم البدل دیں۔ برداشت نہیں کر سکتے ہم، کاروبار آپ نے بند کر دیا ہمارا، ہم تو چلا ہی نہیں سکتے کاروبار۔ آپ جو بھی کاروبار ہم نے جو کیا ہے، آپ جو ٹیکس دیا وہ واپس کر دیں۔ FPCCI کے نائب صدر طاہر چاولہ کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹس کو آؤٹ ڈور کے ساتھ 24 گھنٹے ڈیلیوری کی اجازت ملنی چاہیے۔ کبھی بھی آؤٹ ڈور آئندہ بند ہی نہیں ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے نمبر اگر اوپر جاتے ہیں، جب بھی آؤٹ ڈور کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ 24 آور ٹیک اوے ڈیلیوری الاؤ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کام پراپرلی چل سکے۔ تاجروں اور اسکول ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کورونا میں کاروبار بند کر کے لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے، چھوٹی صنعتوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو غریب آدمی کیسے جیے گا۔ اس موقع پر تاجر تنظیموں کے ساتھ اسکول اور ریسٹورنٹس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین راہیل بیگ کے ہمراہ وسیم افتخار، 24 نیوز کراچی۔ سندھ کے صوبائی وزیر مذہبی امور، بلدیات و اطلاع سید ناصر حسین شاہ نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور محرم الحرام سے متعلق اپنی تجاویز دیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر برائے مذہبی امور، بلدیات و اطلاع سید ناصر حسین شاہ نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ علماء کرام کی بڑی تعداد بھی اس اجلاس میں موجود تھی۔ محرم الحرام سے متعلق معاملات زیر غور آئے۔ علماء سے اعلیٰ سطح اجلاس میں حسین مسعودی، سید شبر رضا، مولانا صادق جعفری، علامہ سید عرفان عابدی، علامہ سید اصغر نقوی، علامہ ثقلین حیدر، سید قرار نقوی اور دیگر شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق بات چیت کی گئی اور تجاویز زیر غور آئیں۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ علماء کرام کے مسائل سن لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جلد فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے بعد سندھ کو ہدف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اگست کے مہینے سے سندھ کے دورے کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا کیا حکمت عملی ہے اس سلسلے میں؟ اویس کیانی، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، وزیر اعظم کے سندھ کے دورے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی بالکل، جو سندھ کا جو دورہ ہے اس حوالے سے آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگست میں جو ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سندھ کا دورہ کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال اور تنظیم سازی سے متعلق تمام تر امور جو ہیں اس پر آج مشاورت ہوئی ہے، اور جو آگے جو سندھ کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ اویس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
آزاد کشمیر میں الیکشن کے دوران 2 نوجوانوں کا قتل۔ آزاد کشمیر سے لاشیں لے کر آنے والا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کے بعد ورثاء لاشیں واپس لے جانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کے دوران جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں 2 نوجوان قتل ہو گئے تھے، جس کے بعد لواحقین یہ لاشیں لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تاہم حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کے بعد ورثاء لاشیں واپس لے جانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے 2 مقتولین کے ورثاء لاشیں واپس لے جانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنہ پور نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا کیا معاملات طے پائے ہیں؟ جی بالکل، جو قتل ہونے والوں کے جو ورثاء ہے ان کے علی امین گنڈا پور سے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور علی امین نے انہیں آئی جی اور جو کشمیر کو ملتوی گرفتاری کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے، جس طرح وزیر اعظم نے ان کو ہدایت کی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ لوگ جو ہے اب میتیں واپس لے کر جو ہے جانے پر رضامند ہو گئے ہیں، جن کو کھناپور پہ کھڑا کیا تھا۔ اور علی امین، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ LA32 میں دھاندلی کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار اشفاق ظفر کی جانب سے RO آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے RO آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں کامیاب ہونے والے PTI کے رہنما سردار تنویر الیاس نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے۔ انتخابات میں نون لیگ نے دھاندلی کی۔ ابھی مینڈیٹ ملا لوگوں کی طرف سے، اور تمام کانسٹیٹوئنسیز میں جس طرح لوگوں نے PTI کے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آزاد کشمیر کے رہنے والے اور ہمارے جو مہاجرین بھائی بہنیں ہیں، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے برکت ہیں، کیونکہ ڈیسیزن عمران خان صاحب نے کرنے ہیں، وہ کس کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں، جس کو جو بھی ذمہ داری وہ دیں گے وہ ادا کرے گا، اور جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ ممبران ہیں وہ بھی سارے کے سارے میرے سمیت عمران خان صاحب کے ورکر ہیں، جس کو جلد دی جائے گی، جس کو جو وہ کہیں گے وہ وہی کریں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا۔ KP حکومت نے وزیر بہبود آبادی ڈاکٹر حشام انعام اللہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مشیر برائے ریونیو کلندر لودھی کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔